السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور وعلیکم دوستوں، السلام۔ ہر ہفتہ ہم کسی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج پھر ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے کہ 1857 کے بعد تعلیمی سطح پر ترقی کے کیا چانسز رہے ہیں، ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اسپیشل طور پر اعلیٰ تعلیم، اور اس میں بھی بالخصوص مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ میں کیا کچھ اسکوپ ہے۔ تو اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر غوث محمد صاحب اظہری، پی ایچ ڈی اسکالر، مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی حیدرآباد۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہم اور آپ سب کو اس اہم موضوع پر اپنی معلومات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، باقی پارٹیسپینٹس میوٹیڈ ہیں تو شاید وہ ریسپانس نہیں کر پائیں گے آپ کو۔ اوکے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع کے لیے، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو چنا، اور میں شکر گزار ہوں تحریک علماء ہند کا، حضرت خالد ایوب صاحب کا، تمام آرگنائزر کا، جنہوں نے اس اہم ٹاپک اور اہم مدعے کو پیش کیا، ڈسکس کیا، تاکہ ہم اپنا جو آج کا حالیہ تعلیمی منظر ہے اس کو ماضی کے جھونکوں سے دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی قوم کی زبوں حالی یا کسی بھی قوم کی ترقی کی کڑیاں کے ماضی سے جڑی ہوئی، اور جب تک ان کمیوں پہ نظر ثانی نہ کر لی جائے جو ماضی میں کوئی قوم کر چکی ہے یا ہم کر چکے ہیں، تب تک حال کا سنورنا یا مستقبل کا تابناک ہونا، مستقبل میں وہی پرابلم ریپیٹ نہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں ماضی میں گزر چکی ہیں، ماضی کو اس انداز سے لیا جائے کہ اس میں جو ہم ایرر کر چکے ہیں، اس میں جو ہم خطائیں کر چکے ہیں، ان خطاؤں کا ریپیٹیشن نہ ہو، تاکہ آگے چل کر ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کر سکیں، روشن کر سکیں، اپنا مستقبل ہم روشن کر سکیں۔ اس حوالے سے جب ہم مسلمانوں کا تعلیمی منظر جو دیکھتے ہیں، آج مسلمانوں کا جو تعلیمی پرسنٹیج جو اس قدر گراف جو نیچے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک سال یا 2 سال کی کارستانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان خطاؤں کا سلسلہ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئی، اور اس میں کئی طرح کے عوامل ہیں۔ میں عوامل سیاسی بھی رہے ہیں، میں عوامل داخلی بھی رہے ہیں، میں عوامل دینی بھی رہے ہیں۔
تو بہت ضروری ہے جب ہم اس اہم ٹاپک کے 1857 کے بعد مسلمانوں کا تعلیمی پس منظر اور اس کے بعد جو تعلیمی نیا انقلاب آیا، پھر اس میں ریولوشن کی مسلمانوں کے لیے کیا بینیفٹس ہوئے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہوں۔ اور ناظرین، میں نے 1857 کو کیوں چنا، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1857 سے پہلے جو مسلمانوں کا تعلیمی پس منظر تھا، مسلمانوں کا تعلیمی ماحول تھا، وہ کافی حد تک مختلف تھا 1857 کے بعد کے ماحول سے۔ کس طرح سے مختلف تھا؟ اس طرح سے مختلف تھا کہ 1857 سے پہلے جو بھی علماء ہوئے، جو بھی رہنما ہوئے، جو بھی قائدین ہوئے، وہ وہاں جو ہے ڈویژن نہیں تھا۔ وہاں ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، یا ایسا نہیں تھا کہ کوئی عالم ہے تو وہ جو ہے دنیا کے علوم حاصل نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کرتا تھا، بلکہ 1857 سے پہلے کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا تعلیمی معیار کافی بلند تھا بے اعتبار 1857 کے بعد۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہمیں ان وجوہات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے سیاسی وجوہات، برٹش گورنمنٹ نے جو پالیسیز برٹش گورنمنٹ لے کے آئی، تعلیمی پالیسیز جو لے کے آئی، ان پالیسیز کا بھی اثر رہا۔ ساتھ میں جو ہمارے علماء تھے وہ 1857 سے پہلے جو کہ علماء تھے، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں، اگر میں نام ذکر کروں، علامہ فضل خیر آبادی ہوں، یا علامہ صدر الدین آزردہ ہوں، یا علامہ فیض الحسن سہارنپوری ہوں، یا اس طرح سے بہت سارے علماء جنہوں نے 1857 کی اس آزادی میں حصہ بھی لیا۔ ہم لوگ ایک یہاں پہ ایک اہم بات یہ ذکر کروں کہ ہم لوگ جو ہے بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات 1857 کو ایک بغاوت سے تعبیر کرتے، تو میرا نظریہ، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ 1857 کی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ 1857 آزادی کا پہلا مرحلہ تھا۔ کیونکہ بغاوت جب ہم کہتے ہیں تو ایک اس کا منفی پہلو سامنے آتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا کہ ہم 1857 کو ایک آزادی کے روپ، آزادی ریولوشن یا آزادی کی پہلی تحریک کے روپ میں پیش کریں، لیکن بدقسمتی سے اسے ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا۔ کی اہم وجہ یہ تھی کہ اس 1857 کی جنگ کے اندر مسلمانوں کا اہم کردار تھا، بلکہ جو قائدانہ حیثیت جن کی تھی وہ مسلمان تھے، تو کئی وجوہات کی بنا پر سب کو چھپا لیا گیا۔ اب بہت سے لوگ اس کو 1857 کی بغاوت جیسے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ آزادی کی سب سے پہلی تحریک تھی۔ اگر 1857 کی جنگ نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کی آزادی کو 50 سے 100 سال اور لگ جاتے، اگر یہ 1857 کی جنگ آزادی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو 1857 کو لے کر میں نے عرض کی۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1857 سے پہلے جو علماء تھے وہ سیاست میں بھی نہیں آگے تھے جتنے وہ علم میں آگے تھے، اور دنیاوی علوم میں جو ہے خاص طور پر بہت پیش رہا کرتے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جو پرانے علماء ہیں ان میں طبیب بھی ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک طرح سے کمپلسری تھا کہ وہ طب کا علم حاصل کرتے تھے، حکیم بھی ہوا کرتے تھے، اور جو ہے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں ہمیں کئی مسلم سائنسداں بھی مل جائیں گے، علماء بھی مل جائیں گے۔ ایک طرف ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، اور دوسری طرف ان کے ہاتھ میں جو ہے سائنس کے علوم ہوتے تھے۔ تو بہرحال چاہے علامہ فضل خیر آبادی ہوں، علامہ
صدر الدین آزردہ ہوں یا ان جیسے بہت سے آزادی کے لیے لڑنے والے سپاہی ہوں، یہ علماء جو ہے بیک وقت ایک اچھے سیاستداں بھی تھے اور ایک ان کی اچھی سیاسی پکڑ بھی تھی. اس لیے بعض جو علماء جو صرف علماء کو جو ہے ایک خاص ضبطن یا ایک خاص نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان پہ تنقید بھی کرتے تھے. چنانچہ جو ہے مولانا صدیق حسن خان نے اپنی کتاب کے اندر علامہ فضل خیر آبادی کی اس بات کو لے کر نقد کی ہے. ان کو سمجھیے کہ برا بھلا کا اس بات کو لے کر کے ان کا لباس جو ہے وہ عمرہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ جامع مسجد کی دہلی میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جس سے عمراء اور حکمراں بیٹھا کرتے. تو یہ ان کی ایک سوچ تھی. لیکن ہم اس کا اگر پوزیٹیو پہلو نکالیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان علماء کی سیاست کے اندر پکڑ کتنی مضبوط تھی، اور ان علماء کی سیاست کے اندر جو ہے اور دوسرے علوم کے اندر ان علماء کا جو ہے ہاتھ کتنا تھا اور کس قدر یہ پیش رہا کرتے. یہ اس کا ایک سمجھیے کہ پوزیٹیو پہلو ہے جسے ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن اچانک سے کیا ہوا، 1857 تک یہ ہوتا تھا کہ جو مسلم حکمراں تھے، جو مسلم عمرا تھے یا جو مسلم نواب تھے، چونکہ برٹش حکومت آ چکی تھی تو مسلمانوں کی کوئی بڑی حکومت تو باقی نہیں رہی تھی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے نواب تھے اس وقت بھی وہ علماء کو فنڈنگ کیا کرتے. تو اس وقت جو ہے یہ دینی علم میں جو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1857 سے پہلے یہ ڈویژن نہیں تھا کہ یہ دینی علم اور یہ دنیاوی علم، بلکہ ایک ہی چھت کے اندر جو ہے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوتی اور دونوں طرح کے علوم جو ہے پڑھائے جاتے. آج بھی اگر ہندوستان کو آپ چھوڑ دیں، ہندوستان پاکستان برے صغیر کو اگر ہم چھوڑ دیں اور عرب ممالک کے اندر، مصر کے اندر اور افریقن بعض ممالک کے اندر چلے جائیں تو وہاں ہمیں ڈویژن نہیں ملتا ہے. وہاں جب آپ مدرسہ کہتے ہیں تو وہ مدرسہ جو ہے آج ہندوستان کا اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، یعنی ایک ہی چھت کے اندر دونوں طرح کی جو ہے وہ تعلیمیں ہوتی ہیں. ایک ہی چھت کے اندر جو ہے بچہ جو ہے اسی سے نکل کر، اسی مدرسے سے نکل کر ایک انجینئر بھی بنتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، سائنسداں بھی بنتا ہے، اور اسی چھت سے نکل کر جو ہے ایک اچھا عالم بھی بنتا ہے، محدث بھی بنتا ہے، مفسر بھی بنتا ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم جو ہے 1857 کے بعد بہت زیادہ زور پکڑ گئی کہ یہ دینی علم اور یہ دنیاوی، اگر آج بھی ہم عرب میں دیکھیں تو یہ تقسیم ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس تقسیم کا نقصان جو ہے پورے مسلمانوں کو جھیلنا پڑا، اور مسلمانوں میں جو تعلیمی گراف کم ہوا اور مسلمانوں میں جو تعلیمی رغبت کم ہوئی، کسی نہ کسی طرح تقسیم، یہ جو علمی تقسیم ہم نے کی ہے، اس تقسیم کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں کے اندر جو تعلیمی کمی آئی اور جو بیلنس تھا وہ بگڑ گیا. اب رہی بات 1857 ہی کیوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پڑھنے والے ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، انہیں باقاعدہ عمرہ کی طرف سے، جو نواب وغیرہ رہتے تھے ان کی طرف سے فنڈنگ ہوتی تھی، اور انہیں جو ہے اپنی معاش کے لیے جو ہے فکر مند نہیں ہونا پڑتا تھا، اپنی معاش کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا تھا. اس وجہ سے وہ فری ہو کر اور خلوص کے ساتھ جو ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، اسے حاصل کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کی تعلیمی سطح جو ہے اور تعلیمی معیار جو ہے وہ مضبوط تھا اور تعلیمی پرسنٹیج بھی کافی موجود. لیکن برٹش حکومت نے کیا کیا، خاص طور پر جب 1857 کا ریولوشن ہوا اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے تعلیمی حصہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ کو سونپ دیا. یعنی 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلیمی اینڈ ہوا اور وہاں سے ملکہ وکٹوریہ نے اس تعلیمی باغ ڈور کو سنبھالا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت
جو ہے 1882 کے اندر، یعنی جب 1857 کا ریولوشن ہو چکا، 1882 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کا نام جو ہے وہ آج معروف ہے ہنٹر کمیشن کے نام سے معروف ہے۔ یقین کیجئے کہ ہنٹر کمیشن 1882 میں جو کمیٹی بنی اور اس کے جو کمشنر رہے اور اس کے جو ہیڈ رہے وہ ولسن ہنٹر کے نام سے جو برٹش عالم تھے وہ رہے، ایک کلکٹر تھے اور ایک اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، وہ اس کے جو ہے وہ ہیڈ رہے۔ تو بعد میں جا کر اس کمیشن کا نام ہی ہنٹر کمیشن پڑ گیا۔ اس ہنٹر کمیشن کے اندر برٹش حکومت نے ایک بات پر سب سے زیادہ زور دیا، وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ تعلیم جو ہوگی وہ مذہبی نہیں ہوگی، یعنی مذہب سے تعلیم کا رشتہ جو ہے کاٹنا، یہ برٹش حکومت کا ایجنڈا تھا۔ کیونکہ 1857 میں انہوں نے دیکھ لیا کہ جو علماء تھے کس طرح سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس ریولوشن میں، کس طرح سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، ان سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کی پارٹیسپیشن کو دیکھ کر اور ان کی ان سرگرمیوں کے دیکھ کر 1882 میں جو ہنٹر کمیشن، اس میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ جو تعلیم ہوگی وہ غیر جانبدارانہ، میں انہوں نے غیر جانبدارانہ بہت شریف لفظ کا استعمال کیا، غیر جانبدارانہ ہوگی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جو ریلیجیس پرسنالٹی ہیں ایسا نظام تعلیم مرتب کیا جائے کہ جو ریلیجیس پرسنالٹی ہیں وہ سائڈ ہو جائے۔ یہ ان کا ایک اہم مقصد تھا کہ جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، جو ریلیجیس خاص طور پر مسلم جو ہیں، چونکہ 1857 میں مسلمان سب سے آگے تھے، تو خاص طور پر جو مسلم ریلیجیس پیپل ہیں، جو اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ان میں بھی جو دین کا، حدیث کا، فقہ کا جو کو شوق رکھتے ہیں، ایسا نظام تعلیم بنایا جائے کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے، اس کمیشن کے ذریعے ان ریلیجیس پرسنالٹیز کو دور کر دیا جائے۔ اور ہوا بھی یہ، جب یہ کمیشن بنا تو انہوں نے ایک ایسا نظام تعلیم ہم پہ تھوپا جس نظام تعلیم میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور یہ نظام تعلیم جو ہے ہمارے لیے بالکل ایک نیا تھا، اور ایسا نیا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب یہ نظام تعلیم امپلیمنٹ ہونے لگا تو اس وقت جو ہے مسلمان دو دھڑ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک علماء کا وہ گروپ تھا جو اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ مدارس کا قیام کیا جائے، انہیں عوامی چندے سے فنڈ کیا جائے اور مدارس کو جگہ جگہ قائم کیا جائے تاکہ حدیث، فقہ اور جو اسلامی علوم ہیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، ان علوم کو جو ہے زندہ رکھ سکے۔ اور ایک دوسرا گروپ کو پیدا ہوا، وہ گروپ بھی اسی مدرسے سے نکلا ہوا گروپ تھا جس کی قیادت جو ہے سر سید وغیرہ کر رہے تھے۔ یہ گروپ جو چاہتا تھا کہ انگریز حکومت نے جو نظام تعلیم بنایا ہے، اسی نظام تعلیم کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ اس میدان میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اس میدان میں خیر دونوں کے جذبے جو ہے، دونوں کی جو خواہشات جو ہے اور دونوں کے ارادے جو ہے وہ اپنے اعتبار سے نیک تھے۔ مسلم جو علماء تھے ان کے ارادے تھے کہ اگر ان مدارس کا قیام نہیں ہوا، کیونکہ برٹش حکومت نے چونکہ فنڈنگ ختم کر دی تھی اور مدارس جو ہے بے سروپا ہو گئے تھے، تو پبلک فنڈ کے ذریعے ان کو زندہ کیا جائے، جگہ جگہ مدارس کا قیام کیا جائے، اسلامی علوم کو زندہ رکھا جائے، یہ ان کی نیک نیت تھی۔ اور دوسری طرف جو گروپ تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے یونیورسٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، جو نیا نظام تعلیم ہے اس کو اپنائیں، انگریزی جو زبان ہے اس کو اپنائیں تاکہ وہ جو ہے اس دوڑ کے اندر، تعلیمی دوڑ کے اندر پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو ان کی بھی نیت اچھی تھی، لیکن چونکہ ان دونوں طبقات کے درمیان ایک طرح سے کمبینیشن نہیں تھا، ایک طرح سے دونوں طبقات کے فکری سوچ مختلف تھی، چونکہ یہ دونوں طبقات آپس میں بھیڑ گئے۔ چنانچہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے، علماء کا ایک بڑا طبقہ جو ہے
یہ سر سید کی جو تحریک تھی کے خلاف تھا، اور جو سر سید کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مدارس کے اس نظام کے سسٹم کے خلاف. آج بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو مدارس کے اس قدیم نظام اور سسٹم کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ اپنے آپ میں بالکل صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی بالکل سسٹم ہی کو مسترد کر اس میں جدیت لائی جا سکتی ہے، وہ ایک نیا انداز دیا جا سکتا ہے، سلیبس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ساخت کو مٹایا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی مدرسے کو آپ پورے طور پر جو ہے کالج بنا دیں اور اس سے اسلامی علوم جو ہے برائے نام باقی رہے. تو یہ کوشش بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیکار ہوگی، اور یہ اور تعلیمی پسماندگی کا شکار، مسلمان اس سے اور تعلیمی پسماندگی کا شکار ہوگی. بلکہ بہتر یہ ہوتا کہ ان دونوں طبقات کے درمیان ایک اپنے اعتبار سے ایک اتفاق ہوتا، اتفاق رائے ہوتا، اور پھر ایک اس نظام تعلیم کو کمپیئر کرتے ہوئے، اس نظام تعلیم کو کمپیٹ کرتے ہوئے کچھ چیزیں اور لائی جاتی اور اسلامی نظام اور سسٹم کو برقرار رکھا جاتا، اور جس کا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگم تعلیمی نظام اگر برسروکار لایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے وہ تعلیمی نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. دوسری بات، ولسن جس کا میں نے ذکر کیا، ولسن ہنٹر جو ہے، انہوں نے جو ہنٹر کمیشن بنایا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور برٹش حکومت کی غیر جانبدارانہ رویہ جو ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ان کی جو کتاب ہے دا انڈین مسلمانز کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ برٹش حکومت نے مسلمانوں کے اندر یہ اس تعلیم کا جو جوش و خروش تھا اس کو کیسے ختم کیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو وزارت اوقاف ہوتے ہیں، یعنی اوقاف کی جو پراپرٹی ہے اس کا صحیح استعمال برٹش حکومت نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں، اور یہ ان کی سوچی سمجھی سازش تھی جس کا مسلمان شریک ہوئے. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، یا تو ان پہ بہت سی ایسی ہیں جن پہ قبضہ ہو چکا ہے، بہت سی ایسی ہیں جہاں مدارس کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو مسلمانوں کی جو تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، اس کو جو ہے کوئی فائدہ اس وزارت اوقاف سے نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار جو ہے اگر کہیں تو ایک توفتاً ہدیتاً کچھ ٹکڑے جو ہے وہ سمجھیے ڈال دیے جاتے ہیں، توفتاً کہوں گا تو بھی غلط ہوگا، جس سے اہل مدارس خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ 1857 سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان اوقاف کا اپنا ایک مصرف ہوتا تھا، ان کا جو ہے ایک سسٹم ہوتا تھا، اور ان کو جو ہے خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کے اوپر ان کو خرچ کیا جاتا. لیکن برٹش حکومت نے یہ خود لکھا ہے، جو اس کمیشن کے ہیڈ رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ برٹش حکومت نے کیا کیا، مسلمانوں کی جو اوقاف کی جو انکمنگ تھی اس کو جو ہے وہ روک دیا مسلمانوں کی تعلیم پر خرچ کرنے سے. دوسری بات انہوں نے کیا کہ جو حفاظات تھے ان کو جو ہے اپنے ان کی جو خانقاہیں تھیں یا اپنا جو ان کا مکاتب تھے یا وہ اپنا جو تعلیمی سسٹم تھا اس تعلیمی سسٹم کو کمپیٹ کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے نظام تعلیم لے کے آئے، جس میں نہ تو کسی مذہب کی اس میں رعایت نہیں کی، چاہے وہ ہندو مذہب ہو چاہے وہ اسلام ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف جو مشینریز تھی، جو عیسائی مشینریز اسکول تھی، وہ اپنا سسٹم الگ سے چلا رہی تھی، وہ اپنا مشن بھی چلا رہی تھی اور وہ اپنا نظام تعلیم بھی چلا رہی تھی، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو تو سیف سائڈ لے کے چل رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس تعلیمی جو دھارا تھا اس دھارے سے مسلمانوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا.
تو یہ جب نیا نظام تعلیم ہوا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مسلمان دو گٹ میں بٹ گئے. ایک گٹ وہ تھا جو اس نظام تعلیم کا مخالف تھا، اور دوسرا گٹ وہ تھا جو اس نظام تعلیم کا پورے طور پر حامی تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو یہ نظام تعلیم مسلمان اس کو اپنائیں تاکہ آگے جا کر جو ہے انہیں پریشانیاں نہ ہو. بہرحال جب یہ دونوں گٹ اتفاق نہ کر سکے تو وہاں سے سمجھیے ایک بڑا ڈویژن پیدا ہوا، اور یہ ڈویژن اتنا خطرناک پیدا ہوا کہ وہاں سے مسلمانوں کی جو تعلیم ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک اسلامی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم. اور اس سے نقصان مسلمانوں کا یہ ہوا کہ جو خاص مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھے، خاص اسلامی اداروں میں پڑھنے والے بچے تھے، تو وہ بچے جو ہے دنیاوی علوم سے بالکل اورا رہ گئے، اور وہ دنیاوی جو دھارا تھی اس کو اپنا نہ سکے، نہ وہ انگریزی زبان کو اپنا سکے، نہ وہ سائنسی جو علوم تھے، سائنسی جو ترقیاں تھیں ان کو اپنا سکے. اور دوسری طرف نقصان ان مسلمان بچوں کا جو صرف یونیورسٹیز سے جڑتے رہے، جو صرف کالجز سے جڑتے رہے، ان کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے. یعنی ان کے اندر جو اسلامی روح، اسلامی حمیت اور اسلامی علم، جو اسلامی علوم کا جو حصہ، حدیث، قرآن، فقہ وغیرہ کا جو حصہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل نہ ہو سکا. بلکہ حصہ چھوڑیے، بہت سے ایسے علمی شخصیات آ گئیں جن کو اسلام سے، وہ مسلمان ان کا نام تو تھا لیکن اسلام سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا، نہ دینیات کا انہیں علم تھا، نہ انہیں اسلامی تاریخ کا انہیں علم تھا، نہ اسلامی علوم کا علم تھا. تو اس نظام اس ڈویژن کی وجہ سے مسلمانوں کا چوطرفہ نقصان ہوا. ایک تو یہ نقصان ہوا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہے، جو جدید جو نظام تعلیم ہے اس سے بالکل جو ہے پیدل رہ گئے، اور جو اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بچے تھے وہ اسکول اور کالجز میں اچھی ترقی کر گئے، اچھے سائنسداں، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر بن گئے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے اسلام جو ہے وہ ان سے پیچھے رہ گیا. اور یہ امپیکٹ اتنا بڑا تھا، یہ ڈویژن اتنا بڑا تھا کہ آزادی کے 70 سال کے بعد بھی آج مسلمان کو محسوس کر رہا ہے. آزادی کے 70 سال بعد بھی آج مسلمان جو ہے اسے محسوس کر رہا ہے، اور آج یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے شدت کے ساتھ کہ ایسے ادارے تعلیم، ایسے ادارے قائم ہوں جس میں سنگم انسٹیٹیوٹ ہوں، جن میں دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو، تاکہ جو گیپ ہم نے بنا کے رکھا ہے، جو کھاڑی ہم نے بنا کے رکھی ہے، اس کی بھرپائی ہو سکے، اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اور تحریک علماء ہند بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ سنگم اسکول کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے، اور آگے جو ہے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں. آئی کیو جو ہے ادارہ قرآن جو ہے یہ بھی اسی سنگم تعلیم کا ایک حصہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو جو ہے ہمارے درمیان جو ایک خلا پڑ چکی ہے، جو اسلامی علوم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، جو کالجز کے بچے ہیں، ان کے درمیان جو ایک گیپ بنا ہوا ہے، جو 70 سال کے بعد بھی جس کو پاٹا نہیں جا سکا ہے، اس کی بھرپائی جو ہے وہ کی جا سکتی. تو بہرحال ہم جو ہے آج بھی اسی سے جھوج رہے ہیں کہ آج آزادی کے 70 سال بعد بھی آج جو ہے اسلامی علوم حاصل کرنے والے جو ہے دنیاوی علوم سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو جدید علوم حاصل کرنے والے ہیں وہ جو ہے اسلامی تعلیمات سے بالکل پیدل نظر آتے ہیں. اسلامی سوجھ بوجھ ان میں جو ہے، اور اسلام علوم جو ہے، ابتدائی علوم جو ہے، ان کے اندر جو ہے ہمیں اس کی کمی نظر آتی ہے اور وہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہوں، ایسے کالجز ہوں، ایسے ادارے ہوں جو اس خلا کو جو ہے وہ پر کر سکیں اور اس کو پاٹ کر سکیں. اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سے آپشن ہیں، بلکہ میں نے جیسا کہ صاحب کے ساتھ میرا ڈسکشن جو ہوا اس میں میں نے کہا کہ خاص طور پر میں ان مدارس کے بچوں سے کہنا چاہوں گا جو بچے جو ہے
मदारिस में पढ़ रहे हैं और जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो यूनिवर्सिटीज से जुड़े हैं। आज हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। आज हिंदुस्तान की तकरीबन कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मदरसे के बच्चों को डायरेक्ट अडॉप्ट कर रही हैं, और उन्होंने जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन दो यूनिवर्सिटीज के अंदर और भी बहुत सी छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रखे। ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि मदरसे का फारिग जो है वो इस कोर्स के जरिए डायरेक्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर पहुंचकर बीटेक वगैरह 1 साल का कोर्स करके वो इन उलूम को हासिल कर सके। चाहे वो एलएलबी भी कर सकता है, वो बीटेक कर सकता है, और जो है पॉलिटिकल साइंस में अगर वो जाना चाहे तो उसमें भी जा सकता है। ये एक ब्रिज कोर्स के थ्रू ये एक कोर्स होता है जो यूनिवर्सिटीज में मदारिस के बच्चों के लिए खास ये बनाया गया है, जिसे ब्रिज कोर्स का नाम दिया गया है। उस कोर्स में जब मदारिस के फारिगीन एडमिशन लेते हैं तो 1 साल तक उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है, उन्हें तालीम दी जाती है। 1 साल के बाद उन्हें कुछ सब्जेक्ट, अगर वो पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो जदीद उलूम है उनकी तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए राहें हमवार होती हैं। दूसरी तरफ उनके लिए ये भी मौका होता है मदारिस के फारिगीन की, आज के दौर में बहुत सारे हिंदुस्तानी मदारिस जो है यूनिवर्सिटीज से एडेड है, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या मौलाना आज़ाद हो, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो। बहुत से मदारिस जो है वो डायरेक्ट मदरसे के फारिगीन को, जो मदरसे वहाँ से जिनका मुआदला है, जो मुआदला करा चुके हैं, उन मदारिस के बच्चों को जो है वो यूनिवर्सिटी अपने फंड के ऊपर, और यूनिवर्सिटी उन बच्चों को जो है वो अडॉप्ट करती है, और वो उसी सनद से, यानी मदारिस ही की सनद से वो बच्चे जो है आज की तारीख में बीए भी कर सकते हैं, और वो बच्चे जो है बीएड कर सकते हैं, वो बच्चे जो है एमए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये जो मौके हैं, समझता हूँ कि आज बहुत जरूरी है, खासतौर पर उनके लिए जो दीनी मदारिस के तलबा हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जब दीनी तालीम से फरागत हासिल कर लें तो वो इन यूनिवर्सिटीज का रुख करें और इन यूनिवर्सिटीज वगैरह से फायदा उठाएं, ब्रिज कोर्स में एडमिशन ले लें, ब्रिज कोर्स से स्टार्ट करें, ताकि आगे जाकर आप अच्छे वकील बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें, अच्छे आप साइंसदान बन सकें, मास कम्युनिकेशन अच्छे आप कम्युनिकेटर बन सकें, उसमें भी जा सकते हैं आप। तो बहुत से ऐसे कोर्स हैं, जब आप उसमें एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दुनिया आबाद है, एक वहां पे जो है जहान आबाद है, जिससे आप जो है इस्तिफादा कर सकते। तो हर मदरसे के फारिग को ये जहन बनाना चाहिए कि वो जब मदरसे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, वो उसके अंदर एक अज़्म मुसम्मम हो कि वो या तो ब्रिज कोर्स करे, या मदरसे की सर्टिफिकेट से अगर वो 10th और 12th पास कर लेता है। आज ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के बहुत से मदारिस हैं जहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है वो 10th भी पास कर चुके होते हैं फरागत तक, और 12th भी पास कर चुके। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, दारुल फैजान अशरफ में बहुत से बच्चे जब फारिग होते होते वो 10th भी पास कर लेते हैं, 12th भी पास कर लेते हैं। तो उनके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि जब आप 10th और 12th जब आप पास कर लेते हैं, उसके बाद अपनी 12th की सर्टिफिकेट से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप उस मदरसे के सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं। तो उस वक्त आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक इस्लामी उलूम के हामिल भी होंगे, और आप एक अच्छे साइंसदान, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर वगैरह भी बन सकते हैं। तो ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, बहुत अहम जो है वक्त की शदीद ज़रूरत है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे खास तौर पर इस पर फोकस करें। और सबसे पहले जो इसमें जाने से पहले जो है वो 2 साल पहले होता ये है, बहुत से फारिगीन हजरात हमसे रब्ता करते हैं या दूसरे स्कॉलर से उनसे रब्ता करते हैं, जब वो फारिग हो जाते हैं, जब वो इदारे से निकल चुके होते हैं। देखिए, आप कहीं भी कोई गोल रखते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं,
تو 2 سال پہلے سے آپ کو ذہن بنانا پڑتا ہے کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے. آج بہت شدید ضرورت ہے کہ اہل مدارس کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے کی. یہ میرا ٹارگٹ ہے, مجھے یہ بننا ہے. اگر میں اس ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں تو میں تعلیمی طور پر میں کامیاب انسان نہیں ہوں. تو یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ضروری ہے. تو 2 سال پہلے ہی آپ کو اچھی انگلش ہونی چاہیے, انگلش مضبوط کیجیے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کی عربک اچھی ہونی چاہیے, آپ مدرسے کے فارغ ہیں, عربک بول چال, عربی آپ کو بولنی آنی چاہیے. جو زبان آپ 8 سال پڑھتے ہیں کم سے کم اس کو تعبیر کرنا آنا چاہیے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا آنا چاہیے. آپ اگر دوسرے سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اردو زبان کے اندر بھی ان کے کتابیں اویلیبل ہیں. اگر آپ اتنا فیملیئر نہیں ہیں انگلش زبان سے تو ان کو بھی آپ پڑھ کے, آپ پولیٹیکل سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس کو پہلے آپ پڑھیے. آپ جو ہے بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیچرز کے بارے میں آپ پڑھیے, آپ بی ایڈ کی کتابیں پہلے سے مطالعہ کرنا شروع کر دیے تاکہ آگے جا کر جو ہے آپ کو پریشانیاں نہ ہو اور آپ کا جو سال ہے وہ خراب نہ ہو. تو بہرحال یہ جو ٹاپک جو ہے بہت وائڈ ٹاپک ہے اور بہت عجلت کے اندر ہم نے یہ جو ہے پروگرام کیا ہے. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خلا پیدا ہوا ہے اہل مدارس اور اہل یونیورسٹیز کا جدید تعلیم والوں کے درمیان, اس خلا کو آج پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مسلمانوں کا تعلیمی سطح ہے وہ اور بلند ہو سکے اور مسلمان تعلیمی طور پر جو ہے اور مضبوط ہو سکے. بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو, کوئی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں